السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک نئی کہانی جو کہ ہمارے ویورز میں سے کسی ایک کی ہے، جنہوں نے ہم سے شیئر کی ہے اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، جس کا نام ہے چینجلنگ۔ کہیں آپ کے ارد گرد بھی کوئی چینجلنگ موجود تو نہیں ہے؟ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں پہلی قسط کی طرف۔ اپنی کہانیوں میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میں حقیقی واقعات کا سہارا لیتا تھا، اس لیے اپنے ارد گرد گہری نظر رکھتا تھا کہ کہیں کوئی انہونی ہو تو اسے اپنے الفاظ میں ڈھال سکوں۔ آج اسی سلسلے میں تھانے آیا ہوا تھا۔ جب کہ واقعہ مجھ تک پہنچا تو شروع میں بھی دہل گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ تاہم پولیس اور مقامی لوگوں کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ سو اپنے ایک عزیز کی سفارش کرا کے میں جیل میں مقید اس شخص سے ملنے پہنچ گیا۔ سفارش چونکہ تگڑی تھی، اس لیے مجھے ملاقات اور انٹرویو کے لیے کافی وقت مل گیا۔ جب اس شخص کو میرے سامنے لایا گیا تو اس کو دیکھ کر ایک بار پھر مجھے اس واقعے پر شک گزرا۔ وہ شخص بظاہر کافی معقول اور شریف شکل و صورت کا تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا، تاہم دنیا ایسی انہونیوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ میرے سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کا ریکارڈر سسٹم آن کر کے اس کے سامنے رکھا۔ میں آلیان کیانی ہوں، چھوٹی موٹی کہانیاں لکھتا رہتا ہوں، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ جی میں جانتا ہوں آپ کو، چند ایک کہانیاں بھی پڑھی ہیں۔ اس نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ شکریہ جناب، کیا آپ مجھے اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ میں سیدھا اصل مدعے پر آنا چاہتا ہوں۔ بہروز خالد نام ہے میرا، اس نے جواب دیا۔ کیا جو کچھ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ مجھے ایک شدید جھٹکا لگا۔ ایک انسان اس قدر ظالمانہ کام کرنے کے بعد بھی کس طرح اتنا مطمئن رہ سکتا تھا؟ آپ کو اور آپ کے اطمینان کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہو؟ کہیں کسی دباؤ کی وجہ سے تو اپنے سر نہیں لے رہے یہ الزام؟ میں مزید تصدیق چاہتا تھا۔ کیسا دباؤ؟ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میں نے جو کیا میں اسی بات کا اعتراف کر رہا ہوں۔ عجیب انسان تھا، کس سکون میں تھا۔ میں تھوڑی دیر تذبذب کا شکار ہوا۔ وجہ بتا سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جانے دیں، اس نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میرا یقین نہیں کریں گے۔ میری وجہ کو محض ایک بہتان تصور کریں گے، باقی لوگوں کی طرح۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ میں باقی لوگوں میں سے ہوتا تو یہاں تک نہ آتا۔ وجہ جاننے ہی آیا ہوں تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ میں نے جواب دیا۔ نہیں، آپ کہانی کی تلاش میں آئے ہیں، تاہم میں ایک شرط پر ہی آپ کو وجہ بتاؤں گا، اس نے کہا۔ کیسی شرط؟ کیونکہ آپ کی تحریر میں نے پڑھ رکھی ہے، اس لیے ایک موہوم سے امید ہے کہ آپ میری بات پر یقین کر لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وجہ بیان کرتے وقت آپ درمیان میں بولیں گے نہیں۔ اوکے، پھر اس سے پہلے ایک بار دہرا دیں کہ آپ پر الزام کیا ہے۔ میں نے کہا، الزام نہیں، سچ ہے۔ میں نے واقعی اپنے 8 سالہ بیٹے کا قتل کیا ہے، اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے انہیں آگ لگائی ہے۔ ایک بار پھر اطمینان، یعنی اس شخص نے اپنے سگے بیٹے کا نہ صرف قتل کیا بلکہ لاش کے ٹکڑے کر کے جلا بھی دیا۔ اس کے باوجود وہ مطمئن تھا۔ ایک رائٹر کی نگاہ سے میرے لیے یہ ایک بہترین کہانی ثابت ہو سکتی تھی۔ کیوں کیا ایسا؟ اب میں وجہ کی جانب آیا۔ وہ شخص تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر ایک لمبی آہ بھر کے شروع ہوا۔ آج سے لگ بھگ 8 سال پہلے میرا گھرانہ خوشیوں میں نہا گیا جب میرا بیٹا مہروز پیدا ہوا۔ وہ ہماری شادی کی 5 سال بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے پورا خاندان خوشی سے سرشار تھا۔
ہم میاں بیوی، میرے والدین اور بہن بھائی سبھی اس پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ بہت خوبصورت تھا، بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بالکل نارمل بچوں کی طرح تھا۔ شیطانیاں، کھیلنا کودنا، لاڈلے ہونے کی وجہ سے ضد کرنا وغیرہ سب باتیں عام سی تھی۔ اسکول جانے لگا تھا، پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ خاموش رہنے لگا، تنہائی پسند بننے لگا۔ آدھی آدھی رات تک اس کے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ ضد خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ شروع میں تو ہم نے سمجھا کہ بچہ ہے، کسی وجہ دباؤ کا شکار ہوگا، لیکن پھر ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس کی ماں اسے کھانے پر بلانے اس کے کمرے میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں دوڑ کر اندر گیا تو اپنی بیوی کو سر پکڑے فرش پر بیٹھا پایا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ فرش پر گلاس کے ٹکڑے پڑے تھے۔ بیوی کی مرہم پٹی کروانے کے بعد معلوم ہوا کہ مہروز نے ہی اس کے سر پر گلاس مارا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ باہر آنے پر تیار نہ تھا۔ جب ماں نے اصرار کیا تو اس نے حملہ کر دیا۔ میں غصے میں تلملاتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ بستر پر اوندھا پڑا سو رہا تھا۔ فرش پر خون سے لکھا ہوا تھا، گو اوے۔ میں ایک لمحے کو ڈر گیا۔ صبح ہوتے ہی میں مہروز کو ایک سائیکاٹرسٹ کے پاس لے گیا، تاہم وہاں پہنچتے ہی وہ بالکل نارمل بچوں کی طرح لگنے لگا۔ سائیکاٹرسٹ نے محض ذہنی دباؤ کہہ کر اور چند ادویات دے کر ہمیں رخصت کر دیا۔ جیسے ہی اسپتال سے باہر نکلے، وہ میری جانب دیکھ کر عجب زنریہ انداز میں مسکرایا۔ اس لمحے اپنا غصہ بھی کر رہ گیا۔ وہ پانی پینے کے لیے تھوڑی دیر کو رکا، پھر گویا ہوا۔ اگلے چند دن کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ ہم سمجھتے کہ وہ ادویات کے زیر اثر اب معمول پر آنے لگا تھا، سو ایک رات تھوڑا چینج لانے کے لیے میں نے اسے اس کے دادا دادی کے وہاں بھیج دیا۔ رات کے کسی پہر مجھے ماں کا فون آیا۔ وہ خاصی گھبرائی اور سہمی ہوئی تھی۔ مجھے فوراً اسے پہلے پہنچنے کا کہا۔ دل ہی دل آیات کا ورد کرتے دوڑتے بھاگتے میں وہاں پہنچا۔ جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، میرے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ برآمدے کا فرش خون آلود تھا۔ ماں کو آوازیں دیتا میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ تبھی کچن سے اس کی نحیف سی آواز آئی۔ میں اس طرف کو بھاگا۔ جیسے ہی ماں نے دروازہ کھولا، وہ مجھ سے لپٹ کر رو دی۔ اسے سنبھالتے میری نظر سامنے فرش پر پڑی۔ ابا جان پر گئی تو میری روح کانپ اٹھی۔ ان کا بازو کندھے سے کٹا ہوا تھا۔ خون بے تحاشا بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں نے فوری طور پر ایمبولینس کے لیے کال کی اور ماں کو پانی پلا کر مہروز کے بارے میں پوچھا تو اس نے بیٹھک کی طرف اشارہ کیا جسے باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ایمبولینس پہنچنے تک ماں نے روتے روتے سارا ماجرا سنایا۔ اس کے مطابق مہروز اور ابا جان باہر باغیچے میں گھوم رہے تھے۔ جب ان کے چیخنے کی آواز آئی، ماں دوڑ کر وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ابا جان خون آلود زمین پر گرے پڑے تھے۔ ان کا بازو کٹ کر ایک طرف ہو چکا تھا۔ مہروز ہاتھ میں کلہاڑا اٹھائے ایک طرف کھڑا چپ چاپ انہیں گھور رہا تھا۔ ماں نے کسی طرح مہروز کو بیٹھک میں بند کیا، پھر ابا جان کو سہارا دے کر کچن میں لے گئی۔ اپنی بات روک کر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، جیسے اطمینان کر رہا تھا کہ میں انہماک سے اسے سن رہا تھا۔ ماں رو رو کر کہتی رہی کہ مہروز پر کسی آسیب کا سایہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا تھا۔ آسیب کے سائے ایسے نہیں ہوتے، یہ کچھ اور ہی تھا۔ خیر خواہ زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ابا جان کی ڈھیٹ ہو گئی اور ڈیتھ ہو گئی۔ یہ مہروز کا پہلا قتل تھا۔ مہروز کا پہلا قتل؟ میں اب مزید چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ سو ویورز، اگر آپ کو چینجلنگ کہانی پسند آئی
تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو جلدی مل جائے۔ آگے اور کیا ہوا اس کہانی میں؟ مہروز نے کتنے قتل کیے، کس کس کو مارا، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور انتظار کیجیے گا چینجلنگ قسط نمبر 2 کی۔ السلام علیکم ویورز۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک چینجلنگ کی پہلی قسط نہیں دیکھی تو اس ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں قسط نمبر 2 کی طرف۔ جی پہلا قتل۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ ہم نے اصل بات چھپا لی۔ ابا جی کی ڈیتھ کو ایکسیڈنٹ ظاہر کیا۔ اندر ہی اندر ہم سب شدید دباؤ کا شکار تھے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں ایک بار پھر اسے مختلف سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا، مگر کہیں بھی کوئی واضح بات سامنے نہ آ سکی۔ کوئی ذہنی دباؤ کہتا، کوئی بائی پولر کہتا تو کوئی سپلٹ کہتا۔ تاہم محتاط رہتے ہوئے ہم نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا۔ مہروز کی حالت ویسی ہی رہی۔ ہم کوشش کرنے لگے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، مگر ہر جگہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن میں آفس بیٹھا، جب اس کے اسکول سے کال آئی۔ مجھے ایمرجنسی میں بلایا گیا۔ میں دوڑتا بھاگتا اسکول پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس نے سینئر کلاس کے بچے پر حملہ کیا تھا۔ وہ بچہ اسے تنگ کر رہا تھا، جس کے بعد مہروز نے اپنی پینسل سے اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ معاملہ بڑھ سکتا تھا، اس لیے میں فوری طور پر مہروز کو گھر لے آیا۔ متاثرہ بچے کے والدین سے بھی ملا اور معذرت کی۔ ان لوگوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے معذرت قبول کر لی۔ بیشتر اس کے کہ وہ آگے بولتا، میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اشارے سے روکا۔ آپ کو کیا لگتا تھا کہ مہروز اس قدر متشدد کیوں ہو گیا تھا؟ گھر والے سمجھتے تھے کہ جنات کا سایہ تھا۔ مجھے اس بات پر یقین نہ تھا۔ جنات کے وجود کو تو مانتا تھا، البتہ یہ بات طے تھی کہ جنات انسان پر اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر آپ کیا سوچ رہے تھے؟ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ مہروز کو اس اسکول سے نکال کر کچھ روز وقفے کے بعد ایک اور اسکول میں داخل کروا دیا۔ دن گزرنے لگے۔ ایک رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ پانی پینے کچن تک گیا۔ جیسے ہی لائٹ آن کی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے رہ گئے۔ مہروز فرش پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ خون آلود تھے۔ ہمارا چھوٹا سا پالتو کتا مردہ حالت میں اس کے ساتھ ہی پڑا تھا۔ اس کے جسم پر چھریوں کے نشان تھے۔ میں کسی طرح بہلا پھسلا کر مہروز کے ہاتھ دھلوا کے اسے اس کے کمرے تک چھوڑایا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں یہ واقعہ جان لے۔ اسی وقت کتے کی مردہ جسم کو ٹھکانے لگایا اور اچھی طرح فرش صاف کیا۔ اب مجھے کوئی حتمی فیصلہ کرنا تھا۔ ان حالات میں ہم سب کی جان خطرے میں تھی، سو میں مناسب وقت کا انتظار میں تھا۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب مہروز نے ایک بار پھر اپنی ماں پر حملہ کیا۔ وہ بال بال بچی۔ دوسرے دن ہی سب کو اعتماد میں لینے کے بعد میں مہروز کو ملک کے ایک مشہور مینٹل ہاسپٹل میں لے گیا، جہاں ایک نوجوان مگر مشہور ماہر نفسیات سے اپوائنٹمنٹ لے رکھی تھی۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک اسے ایک ایک بات بتا دی۔ مکمل کہانی سننے کے بعد اس نے مہروز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کے مطابق نفسیاتی طور پر تو بظاہر وہ نارمل تھا، مگر جو حالات وہ سن چکا تھا، اس کے بعد اس نے مہروز کو 1 ہفتے کے لیے ایڈمٹ کرنے کا کہا۔ میں خود یہی چاہتا تھا، سو کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں مہروز کو وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ سوچا ہر دوسرے دن چکر لگاؤں گا۔ اس نے ایک بار پھر پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹاگٹ گلاس خالی کر دیا، پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر غور کے دیکھا اور دوبارہ گویا ہوا۔
اس رات کچھ ایسا ہوا جس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ مہروز کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ نہیں، کوئی اور بات تھی۔ شام کو گھر پہنچتے ہی کھانا وغیرہ کھا کر میں جلدی ہی سو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میری بیوی نے بوکھلائے انداز میں مجھے جگایا۔ وہ کافی خوفزدہ تھی۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر دیکھ قدموں کمرے کے باہر کی طرف چلی۔ میں حیران پریشان اس کے پیچھے چل دیا۔ اس رات جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ ہر حوالے سے ناقابل یقین تھا۔ مہروز، جس میں میلوں دور ہسپتال میں داخل کروایا تھا، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر صدمے کی حالت میں چلا گیا، پھر بیوی کو اشارہ کیا کہ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی آئے۔ باقی رات ہم دونوں نے جاگ کے گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں نے ہسپتال فون کیا، مگر فون مسلسل بزی جا رہا تھا، سو مجبوراً میں خود اس وقت روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچا تو وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ پولیس موجود تھی، عملہ سارا باہر آیا ہوا تھا۔ میں نے ساتھ کھڑے ایک شخص سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات ہسپتال سے 2 گارڈز کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ ان کے گلے کٹے ہوئے ملے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ وہی نوجوان ڈاکٹر تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ہم ہسپتال سے منسلک ایک ہوٹل میں آ گئے۔ ایک کونے میں بیٹھنے کے بعد ڈاکٹر نے فوراً مجھے کہا کہ جو وہ پوچھے گا میں سوچ سمجھ کر اس کا جواب دوں گا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا تو اس نے پوچھا، مہروز آپ کا اپنا بیٹا ہے یا ایڈاپٹڈ ہے؟ میرا اپنا ہی بیٹا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ وہ غم ہوا ہو یا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو؟ نہیں، کچھ خاص تو نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو یاد کریں یا اپنے گھر والوں سے پوچھیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی بیوی کو کال کی، پھر ماں کو فون کیا۔ ہاں، ایسا ہوا تھا۔ ماں جی بتا رہی تھی کہ 1.5 سال پہلے وہ چند گھنٹوں کے لیے غائب تو ہوا تھا، مگر پھر گھر کے پچھلے حصے سے ملا۔ مطلب میرا شک صحیح تھا۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے صبر و تحمل سے سنیں۔ میں نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا، پھر بولا، جی فرمائیے۔ وہ مہروز جو غائب ہوا تھا آپ کا بیٹا تھا، لیکن یہ مہروز جو واپس مل گیا تھا آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات پھر مجھے ایک شدید جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مہروز صاحب، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا اپنا بیٹا اسی دن غائب ہو گیا تھا۔ اس دن سے آج تک جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے وہ چینجلنگ ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ سے گھس بیٹا یا بہروب کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو شاید میری بات کا یقین نہ آئے، لیکن کل جب آپ سے میری بات میرے پاس لے کر آئے تھے تب اس کا معائنہ کرنے اور تمام ماجرا سننے کے بعد ہی مجھے شک ہو گیا تھا، اور آج صبح جب مجھے گارڈز کے قتل کی خبر ملی تب میرا شک یقین میں بدلا۔ آپ خود ایمانداری سے بتائیے، کیا آپ کا 8 سالہ بیٹا 2 ہٹے گٹے گارڈز کے گلے کاٹ سکتا تھا؟ میں نے مایوسی کے عالم میں نفی میں گردن ہلائی۔ تو یہ چینجلنگ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بارے میں مختلف ممالک میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ یہ ایک طرح کی غیر انسانی مخلوق ہے۔ خیال رہے کہ جنات نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مخلوق
بعض اوقات کسی بچے کو غائب کر کے اس کا روپ دھار کر انسانوں کے درمیان رہنے لگ جاتی ہے۔ ان کی اپنی کوئی خاص شناخت نہیں ہے، بس جو انسان روپ دھار لے اسی میں رہتی ہے۔ انتہائی اذیت پسند اور ضدی مخلوق ہوتی ہے۔ ایک بار جس انسان سے خار کھا کر کھا لے، پھر جب تک اسے شدید اذیت نہ پہنچائے تب تک چین سے نہیں بیٹھتی۔ ڈاکٹر کی باتوں نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ تو یہ اس سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ میں نے سوال سن کر ڈاکٹر تھوڑی دیر چپ رہا۔ ایک گھڑی سانس لیتے ہوئے گویا ہوا، نہیں پا سکتے۔ وہ اب آپ اور آپ کے خاندان سے منسلک ہو چکی ہے۔ مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن یوں سمجھیں کہ آپ کو وارن کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب جب تک آپ کے خاندان کا آخری انسان زندہ ہے تب تک یہ آپ کے پیچھے ہے۔ تبھی میرا فون بج اٹھا۔ گھر سے کال تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے فون اٹھایا۔ تو ویورز، ایپیسوڈ 2 چینجلنگ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز جلدی مل جائیں۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چینجلنگ کی آگے کے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اوور چینل۔ ہماری اسٹوری جس کا نام چینجلنگ ہے، امید ہے آپ کو ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے ایپیسوڈ 1 اور 2 نہیں دیکھی تو ہماری ڈسکرپشن میں ان کی لنک سے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آئیے چلتے ہیں چینجلنگ کس نمبر 3 کی طرف۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرا تجسس بڑھنے لگا۔ اس نے ایک گہری نظر سے مجھ پر دیکھا، پھر اپنی کہانی شروع کی۔ فون پر میری بیوی تھی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے فوراً مجھے گھر آنے کا کہا۔ میں نے فون کاٹتے ہی پریشان نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اس نے معاملے کی سنگینی سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ میں فوراً باہر کی جانب بڑھا، تبھی ڈاکٹر نے مجھے آواز دی۔ میں نے رک کر بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ایک طریقہ ہے، البتہ اس سے جان چھڑوانے کا۔ اس نے وقت اور الفاظ کا خیال رکھتے ہوئے مجھے وہ طریقہ بتایا، تاہم میں کسی بھی صورت اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا، سو وہاں سے نکل آیا۔ جیسے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، ایک خوفناک احساس نے جکڑ لیا۔ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے میں گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی کو آوازیں دینے لگا۔ گھر ایک بھیانک قسم کے سناٹے کا شکار تھا۔ اس بات نے مجھے مزید خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں گھر کے اندر بیوی کو آوازیں دیتا ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ تبھی میرے کانوں میں ایک شور کی آواز پڑی۔ اندازہ لگاتے ہوئے میں اس آواز کی جانب بڑھا۔ وہ آواز اسٹور کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا۔ اسٹور کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ مجھے کنفرم نہیں ہو رہا تھا، آیا اسٹور میں میری بیوی تھی یا پھر وہ مخلوق۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولا، اس کی خالی خالی آنکھیں نم ہونے لگی، آواز بھی لڑکھڑانے لگی۔ شاید وہ کچھ دیر چپ رہ کر اس منظر کو جذب کرنا چاہتا تھا۔ وہ آگے بتانے والا تھا۔ میں نے اپنی طرف پڑی پانی کی بوتل سے اس کے گلاس میں پانی بھرا۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر دھیمی آواز میں بولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا،
میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آ رہا۔ وہ مخلوق انتہائی ظالم، شاطر اور چالاک تھی۔ مجھے کافی دیر بعد سمجھ آیا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے شیشے کی ایک باریک مگر انتہائی تیز دھار تار میری بیوی کی گردن پر لپٹی اور دوسرا سر دروازے کے ساتھ اس طرح باندھا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے اس تار میں ایک جھٹکے کے ساتھ تناؤ آ جائے۔ میری بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے اور ہونٹ سلے ہوئے تھے، سو وہ بول بھی نہیں سکتی۔ میرے دروازے کھولتے ہی وہ تیز دھار تار اس کی گردن کے اندر تک اس طرح چلی کہ اس کی گردن ہی اڑ گئی۔ اس بات سنتے ہی میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ منظر جیسے میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ اب میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے اس مخلوق کا خیال آیا، وہ کہاں تھی اور میری ماں کہیں؟ یہ خیال آتے ہی میں وہاں سے الٹے پاؤں باہر کی جانب بھاگا۔ ماں کا گھر کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ راستے میں ایک بار کال کرنے کی کوشش بھی کی مگر ماں نے ریسیو نہ کی۔ میرے خدشات مزید بڑھنے لگے۔ ماں کے گھر پہنچتے ہی میں دیوانوں کی طرح اسے آوازیں دینے لگا۔ تبھی مجھے کچن سے کچھ عجیب سی آوازیں آئی۔ جیسے ہی میں کچن کی طرف بڑھا، ایک ناخوشگوار قسم کی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ کاش میں نے وہ منظر نہ دیکھا ہوتا، کاش میں اس دن اسپتال نہ گیا ہوتا۔ اب اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو جاری تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دباؤ دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دیوار کی جانب بڑھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے گردن گھمائی اور پوچھا، سگریٹ ہوگی آپ کے پاس؟ میں نے فوراً اپنی جیب سے پیک نکالا اور 2 سگریٹ نکالے۔ ایک جلا کر اس کی جانب بڑھایا اور ایک اپنے لیے رکھی۔ سگریٹ کا دھواں فضاؤں میں اڑاتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کے لیے دنیا میں سب سے عزیز ہستی کون ہے؟ میرے والدین، میں نے جواب دیا۔ میرے لیے بھی۔ خیر، میں جیسے ہی کچن میں پہنچا، فرش پر جا بجا خون تھا۔ بیسن پر نظر پڑی تو وہاں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں کانپا ہوا بیسن کی طرف بڑھا۔ اس میں کٹے ہوئے ہاتھ پڑے تھے، میری ماں کے۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ شاید میں وہ منظر صحیح طرح سے بیان بھی نہ کر پاؤں، بس اتنا جان لے کہ جس طرف بھی نظر پڑتی وہ پھر چپ ہو گیا۔ میں اس کی بات سمجھ چکا تھا، وہ واقعی سچا تھا اور میں شاید دنیا کا وہ آخری انسان تھا جو اس کی ایک ایک بات پر یقین کر سکتا تھا۔ اس کا لہجہ، بیان کیے گئے واقعات، کوئی بھی انسان اتنا سب کچھ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا۔ پھر میں ادھر ہی بیٹھ گیا، روتا رہا، بہت دیر تک روتا رہا۔ بالآخر جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو میرے اندر انتقام کی آگ بڑھ گئی۔ میں اس مخلوق کو تلاش کرتا رہا مگر وہ غائب تھی، سو میں نے چپ چاپ اپنی ماں اور پھر بیوی، انہیں سمیٹا۔ انتہائی رازدانہ انداز سے ان کا کفن دفن کیا گیا۔ یہ سب کچھ انتہائی خاموشی سے کیا۔ دن گزرنے لگے، وہ مخلوق غائب رہی۔ انتقام کی خواہش مجھے پل پل بے چین کرنے لگی۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ مخلوق ہمارے پیچھے ہی رہنی تھی، سو اسی امید کے تحت میں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک رات وہ واپس آئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ رات کے کوئی 2 بجے تھے۔ اچانک ٹی وی چلنے لگی اور آواز آئی۔ میں فوراً محتاط ہو گیا۔ احتیاطاً دراز میں پڑا اپنا پسٹل اٹھایا اور 2 قدموں ٹی وی لانچ کی جانب بڑھا۔ ٹی وی تو چل رہی تھی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے پورے لانچ میں نظر دوڑائی، کوئی نظر نہ آیا۔ تبھی میری نظر چھت کے کونے پر پڑی۔ مہروز تھا۔ وہ چھت کے کونے پر انتہائی عجیب انداز میں بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا
اور 2-3 فائر کر دیے، مگر تب تک وہ مخلوق وہاں سے چھلانگ لگا کر میرے سامنے پہنچ چکی تھی۔ میں بوکھلا کر چند قدم پیچھے کی جانب ہٹا، وہ بھی آگے کی طرف بڑھی، تبھی اس نے مجھے دھکا دیا۔ وہ انتہائی طاقتور تھی۔ میں ایک بار فضا میں اچھل کر دوڑ جا گرا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی میری جانب بڑھی۔ میں ادھر ادھر ہاتھ گھمایا، میرے ہاتھ لوہے کا ایک ڈار لگ گیا۔ میرے نزدیک پہنچ کر جیسے ہی اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی، میں نے وہ راڈ سامنے کر دیا۔ راڈ سیدھا اس کی گردن میں گھس گیا۔ لوہے کا وہ راڈ چند انچ تک اس کی گردن میں دھس گیا۔ انتہائی خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے وہ مخلوق ایک طرف کو لڑک گئی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر باغیچے کی طرف بھاگا۔ وہاں پڑا بیلچہ اٹھا کر میں واپس پلٹا، مگر تب تک وہ مخلوق بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا اور لوہے کا خون آلود راڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ انتہائی خون آلود راڈ کے ساتھ غضبناک انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بیلچے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے چند قدم آگے کی جانب بڑھا۔ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کے وہ میری جانب دوڑی۔ اس سے پہلے کہ میری نزدیک پہنچتی، میں نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلچہ اس کی جانب اچھالا، جو سیدھا اس کے منہ پر جا لگا۔ وہ فرش پر جا گری۔ وقت ضائع کیے بغیر میں نے دوڑ کر بیلچہ اٹھایا اور اس کے سر پر وار کرنا شروع کر دیا۔ پورا گھر اس کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں تب تک وار کرتا رہا جب تک میرے مسلز جواب نہ دے گئے۔ اس کا سر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مخلوق مردہ حالت میں میرے سامنے پڑی تھی، مگر ابھی بھی ایک کام باقی تھا۔ میں اس شخص کی ہمت اور اس کے حوصلے کا قائل ہو چکا تھا۔ یہ سب اگر میرے ساتھ ہوتا تو شاید اب تک میں پاگل ہو چکا ہوتا۔ میں اس کے مردہ جسم کو گھسیٹتے ہوئے کچن میں پہنچا۔ اسے فرش پر رکھ کر میں نے الماری سے وہ نیا اور تیز دھار ٹوکا نکالا جو اس لمحے کے لیے ہی خریدا تھا۔ اس وقت میرے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ میں آرام سے فرش پر بیٹھا اور اس کے جسم پر تب تک ٹوکا چلاتا رہا جب تک وہ گوشت کے لوتھڑوں میں تقسیم نہ ہو گیا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ میں صدمے کی سی کیفیت میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی بیل بجی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا، جبکہ میرے پاس بولنے کو کچھ نہ تھا۔ سو میں چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے باہر آیا، ڈیوٹی پر کھڑا ایک سپاہی آواز لگاتے ہوئے میری جانب دوڑا۔ آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ میں آفس میں پہنچا تو وہاں بیٹھا نوجوان انسپکٹر فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آئیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ ہم دونوں پولیس وین میں بیٹھے جو کہ مردہ خانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر وہ انسپکٹر مجھے ایک کمرے میں لے گیا جو کافی ٹھنڈا تھا۔ اندر لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک لاش کے قریب جا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ لاش کے جسم پر سفید کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ لاش کے منہ سے کپڑا سرکایا، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ لاش بہروز کی تھی، مہروز کا والد، جس سے میں ابھی پوری کہانی سن کر آیا تھا۔ یہ لاش یہاں کل رات پہنچائی گئی ہے، انسپکٹر نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سو ویورز، ایپیسوڈ 3 آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چینجلنگ کی آگے کے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور انتظار کیجیے ایپیسوڈ نمبر 4 چینجلنگ کا۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ ہماری موجودہ اسٹوری ہے چینجلنگ کی، جنہوں نے ابھی تک چینجلنگ کی ایپیسوڈ نمبر 3 تک نہیں دیکھی، ہماری ڈسکرپشن میں ان کی لنکس موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں چینجلنگ کی قسط نمبر 4 کی طرف۔ بہروز کی لاش دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔
میں نے پھٹی پھٹی نظروں سے انسپکٹر کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ تھانے کال کر کے پوچھیں وہ کہاں ہے، میں نے کہا۔ تبھی انسپکٹر کا فون بج اٹھا۔ فون سننے کے بعد اس نے پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ غائب ہے۔ ہم دونوں تھوڑی دیر ادھر ہی رکے، پھر مردہ خانے سے باہر آ گئے۔ میں مکمل کہانی سمجھ چکا تھا۔ کیانی صاحب، میری زندگی میں کبھی ایسا کیس نہیں آیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اسے پوری کہانی سنا دی۔ مگر بہروز یعنی مہروز کا باپ، وہ تو مر چکا ہے، اس کی لاش تو ابھی دیکھ کر آ رہے ہیں۔ پھر وہ کون تھا جو جیل میں تھا؟ بہروز کا ہم شکل، اس کا سایہ، اس کی روح؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ وہ چینجلنگ تھا، میں نے جواب دیا۔ مگر اسے تو بہروز مار چکا تھا۔ بہروز نے جسے مارا تھا وہ چینجلنگ نہیں، اس کا اپنا ہی بیٹا تھا۔ انسپکٹر نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مگر اس کا بیٹا تو غائب ہو چکا تھا، اس کی جگہ ہی تو چینجلنگ نے لی تھی۔ ہاں، وہ غائب ہوا تھا، اس دنیا کے لیے، چینجلنگ کے لیے نہیں۔ اس سارے عرصے میں مہروز چینجلنگ کے پاس ہی رہا، لیکن کسی اور ڈائمنشن یعنی دنیا میں۔ جب بہروز بیلچہ لے کر اندر آیا، جب بہروز نے اس پر حملہ کیا، تب تک اس کے سامنے چینجلنگ ہی تھا۔ مگر جیسے ہی اس کے سر پر بیلچہ لگا، چینجلنگ نے اپنی ڈائمنشن بدل دی۔ اس نے اسی لمحے اپنی جگہ مہروز یعنی اس کے بیٹے کو دی دی۔ بہروز چونکا، اس وقت اپنے حواس میں نہ تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اسے چینجلنگ ہی سمجھ رہا تھا۔ اس لیے اس نے اپنا حملہ جاری رکھا اور چینجلنگ اپنی ڈائمنشن میں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ جب بہروز اپنے بیٹے کو مار چکا، اس کے ٹکڑے بھی کر چکا، تب وہ پہلی بار شاید اپنے حقیقی روپ میں اپنی ہی ڈائمنشن سے باہر نکلی، بہروز کی جگہ لینے۔ مگر اسے مار کر، بہروز کو مارنے کے بعد اس نے اس کی صورت اپنا لی۔ انسپکٹر حیرت زدہ ساری کہانی سنتا رہا، پھر بولا، لیکن بہروز کو مارا کیوں اس نے؟ وہ اسے غائب کر کے اس کی جگہ لے سکتی تھی، پھر مارنے کی وجہ؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انسپکٹر کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا یہ تب تک چین سے نہ بیٹھے گی جب تک اس خاندان کا آخری فرد نہ مار ڈالے۔ انسپکٹر ساری کہانی سمجھ چکا تھا۔ ہم دونوں تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اچانک اس نے میری جانب دیکھا اور مشکوک انداز میں بولا، مطلب وہ چینجلنگ ابھی بھی ادھر ہی ہے، زندہ ہے؟ یعنی وہ کسی اور کو شکار بنا سکتی ہے؟ کیانی صاحب، اگلا شکار کون ہو سکتا ہے؟ شاید میں، عالیان کیانی اس کا اگلا شکار ہو، میں نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ تو ویورز، چینجلنگ کی اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اس ناول پر اپنا فیڈ بیک دیں، اور اگر انٹرسٹنگ لگے تو پارٹ 2 کے لیے لائک ضرور کریں۔ ہم آپ کے لیے لائیں گے پارٹ 2 چینجلنگ کا۔ تو جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ نیو ناولز اور نیو اسٹوریز آپ کو جلدی سے جلدی مل جائیں۔ جلد ملیں گے ہم آپ سے ایک نیو ناول کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔